ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا، وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزری ہے اور تم سے کیا کیا سوالات و جوابات ہوئے ہیں، اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتا، مجھے جنازے ہر دن در آتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں۔ وہ ایک دن اپنے بادشاہ کی مجلس میں آیا، اس کے پاس وزراء امراء جمع تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک کپڑا معمولی اور سر پر ایک لنگی بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اگر امیر المومنین، اس نے یہ بات سن کر اسے کہا کہ بیٹا تو نے مجھے لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا، اس کو کہا کہ اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا، تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر آیا اور آ کر اس کے ہاتھ پر بیٹھ گیا، پھر کہا کہ اب اپنی جگہ واپس چلا جا، اور وہ اڑا اور اڑ کر اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن شریف اپنے ساتھ لے لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت ہی قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ احتیاط کے وقت اس کو فروخت کر کے کام میں لائے۔ وہ یہاں سے چل کر بصرہ میں پہنچ گیا اور مزدوری میں کرنے لگا۔ ہفتہ میں صرف ایک دن مزدوری کرتا اور 8 دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا اور 8ویں دن پھر مزدوری کر لیتا۔ ایک درہم اور ایک وانق، یعنی ایک درہم کا چھٹا حصہ مزدوری لیتا، اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا۔ ایک وانق روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی، اس کو بنوانے کے لیے میں نے کسی معمار کی تلاش میں نکلا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے لڑکے، مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں، آپ بتائیں کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا گارے مٹی کا کام کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم ایک درہم اور ایک وانق مزدوری لیتے ہیں اور نماز کے وقت نماز پڑھتے ہیں اور کام چھوڑ دیتے ہیں، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ اس نے میں نے اس کی دونوں شرطیں قبول کر لی اور اس کو کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کا کام کر لیا تھا۔ میں نے اس کی مزدوری میں 2 درہم دیے، اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا اور ایک درہم اور ایک وانق لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن پھر میں نے اس کی تلاش کے لیے نکلا، وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا کہ کسی کہ ایسی صورت کا لڑکا مزدوری کے لیے کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف شنبہ کے دن ہی مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں 8 دن تک اپنی تعمیر کا کام بند کر دیا اور شنبہ کے دن اس کی تلاش میں نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھتا ہوا مجھے ملا۔ میں نے
سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا۔ اس نے وہی پہلی 2 شرطیں بیان کی، میں نے منظور کر لی۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے شنبہ کو اکیلے اس نے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا۔ اس لیے میں اس مرتبہ اس کو چھپ کر دیکھتا رہا اور پھر وہ منظر سارا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کے کاموں کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہے، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں اتنے درہم کیا کروں گا، اور 1 درہم اور 1 وانق لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے شنبہ کو پھر اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا اور ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار فلاں ویران جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر میں اب اس پر راضی کیا کہ مجھے وہاں تک لے جائے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر جنگل ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور کہا، میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ میں نہ پڑے، عمر ختم ہو جاتی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم نہیں ہوں گی۔ سب تو جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کہ تیرا بھی ایک دن جنازہ اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے دفن کر دینا۔ میں نے کہا، میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑے کے تو زندہ مستحق ہوتے ہیں، اور یہ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ مجھے انہی کپڑوں میں دفن کیا جائے۔ لڑکے نے کہا کہ کفن تو بوسیدہ ہو جائے گا، آدمی کے ساتھ صرف اس کا عمل رہتا ہے۔ یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور اس کا خیال رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھ میں دینا، اور کہہ دینا کہ اس پردیسی لڑکے کی میرے پاس امانت ہے جو آپ سے کہہ کر گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ لڑکا باشہزادہ تھا۔ اس کا انتقال کے بعد اس کی وصیت کے موافق اس کی دفن کر دیا اور دونوں چیزیں گورکن کو دے دی۔ قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا۔ قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں نے ایک اونچی جگہ کھڑا ہو کر ہو گیا۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑے سوار تھے۔ اس طرح یکے بعد دیگرے 10 لشکر نکلے۔ 10ویں دستے میں خود امیر المومنین بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا، امیر المومنین، اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کا واسطہ ذرا تو توقف کر لیجیے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا کہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکی کی یہ امانت ہے، اور اس امانت کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں نے واپسی پر بلاؤں گا تو اسے پہنچا دینا۔ اگرچہ یہ میرا غم تازہ ہی تھا، دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین نے بلایا ہے، اس کا خیال رکھنا کہ امیر پر صدمہ کا بہت اثر ہے۔ اگر تم 10 باتیں کرنا چاہو تو 5 ہی پر اکتفا کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت امیر بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔